السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، ایم لینا شگری اور لاہور اسٹوڈیو سے آج کا ہم پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی کے دن وزیر اعظم نواز شریف نے M9 کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے سیکشن 1 کا افتتاح کر دیا، اور افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس افتتاح سے قبل بلکہ انہوں نے جب تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ 2013 میں جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ پورے کر دیے ہیں اور پورے کر رہے ہیں، اور 2018 تک تمام وعدے پورے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ منصوبے کا 60% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ بڑے اس چیز پر ایک سوشل میڈیا پہ اسپیشلی بہت لوگوں نے ریزرویشنز کا اپنا اظہار کیا کہ 60% اگر مکمل ہوا تھا یعنی کہ انکمپلیٹ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 50% بھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو پھر افتتاح کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ NHA نے بھی ٹول ٹیکس 30 روپے سے بڑھا کر اب 119 روپے کر دیا ہے۔ لوگوں کے اوبویسلی اس چیز پہ بھی بہت ریزرویشنز اور بہت ری ایکشن اس چیز پہ سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں UNDP کی رپورٹ کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ کچھ دنوں پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں پر وہ غیر معیاری ادویات کے حوالے سے کہتے تھے کہ جی ہم نے سسٹم کو اور لیبارٹریز تمام جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں ان کو بہتر بنا دیا ہے، اور جو کرپشن زدہ گلا سڑا نظام ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسے کیا اقدامات لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عملہ تبدیل کر دیا ہے۔ تو عملہ تبدیل کر دینے سے سسٹم کیا بدل گیا؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیلنجز، اور ایڈمٹ کیا بلا برملا ان کا یہ اعتراف تھا کہ ملک میں چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اتنی بار حکومت کرنے کے باوجود بھی ہم چیلنجز کا اگر شکار ہے تو یہ عوام پھر ایک بہتری کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے پھر کس کی طرف دیکھیں؟ پینما کی بھی معاملات ہیں اور پینما کا فیصلے کے حوالے سے بھی بڑی امیدیں وابستہ اس عوام کی ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے۔ بٹ بہرحال آئی وزٹڈ SN سائمن لاہور، میں نے لاہور میں جا کے کانسٹیٹوئنسیز کا وزٹ بھی کیا، نواز شریف صاحب کی بھی کانسٹیٹوئنسی گئی جہاں پہ لوگوں کے کچھ اچھے تاثرات اب موجودہ حکومت کے حوالے سے نظر نہیں آئے، وہ بھی ہم پروگرام آپ کو ضرور پروگرام میں دکھائیں گے۔ آج میں اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، اینڈ شی واز کانٹیسٹنگ الیکشنز اگینسٹ نواز شریف صاحب NA 120 سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر یاسمین، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا ارشد صاحب، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رانا ارشد صاحب۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم عامر حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر یاسمین، جس طرح سے میں نے منشن کیا، آج نواز شریف صاحب نے جو خطاب کرتے ہوئے، اور ہمیشہ کیونکہ ہدف لگتا ہے یوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوتی ہے، وہ دھرنا گروپ کا ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے لوگ جو ہے وہ جتنا رکاوٹیں کھڑی کریں گے ہم اتنی ترقی کرتے جائیں گے۔ ہم نے 2013 میں جو وعدے کیے تھے ہم وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں عوام کے لیے۔ آج M9 جو کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح کیا کہیں گی؟ یہ فوکس نظر آ رہی ہے یہ حکومت، میرا خیال ہے کہ کس چیز پہ فوکس نظر آ رہی ہے؟ عوام کو ریلیف دینے میں۔ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور یہاں سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک نامکمل موٹر وے کا آپ افتتاح کر دیں، یعنی اس سے زیادہ بڑا مذاق آپ نے کیا قوم کے ساتھ کرنا ہے؟ اور پھر نہ صرف آپ نے نامکمل کی افتتاح کر دی، آپ نے اس کے اوپر جا کے اور مزید ٹیکس بھی لگا دیا۔ اب دیکھیے، وہ اس لیے بھی مکمل جلدی سے کرنا چاہ رہے ہیں، جو مکمل حصہ ہے اس کو شاید انہوں نے گروی رکھنا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کچھ حصے موٹر وے کے گروی رکھے گئے ہیں، یہ تو آپ کو خبر ہے نا کہ گروی رکھے گئے ہیں۔ تو شاید وہ جو 50% کا حصہ انہوں نے مکمل کیا اس کو شاید گروی رکھنے کے لیے انہوں نے کہا بھئی یہ تو کم سے کم مکمل ہو جائے، اس پہ ہم پیسے لینا شروع کر دیں تاکہ ہم آگے جس سے قرضہ لیں گے اس کو واپس کرنے کا۔ اف یو ریئلائز کہ ابھی بھی موٹر وے کی جو لاہور ٹو راولپنڈی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ 100 روپے کے تقریباً انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ سو بیسکلی اگر آپ یہ سوچتے ہیں یہ عوام کو سہولت دینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھول جائیے، یہ اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہیں، یہ اپنی they are trying to prolong their rule، and اس کے لیے ان کو مزید پیسوں کی بہت ضرورت ہے because money makes the mayor go۔ اب اس وجہ سے آپ مطلب یہ ایک سوائے ایک مذاق کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس بات کا تو میرے علاوہ سارا پاکستانی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر سوشل میڈیا جو ان کا بس چلے تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر دے، اس کے اندر سب یہی کہتے پھر رہے بھئی انکمپلیٹ موٹر وے کی ایسی کون سی آپ کو جلدی تھی؟ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ شاید وہ اس حصے کے گروی کا رکھنا ہو انہوں نے،
اور کچھ اور قرضے لینے ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ساکھ ڈار صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں of fudging figures and showing them to you and taking more loans. So along with that, the other of course is Nawaz Sharif is trying to create that image for himself کہ میں بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہوں and this is what I'm doing. یہ بڑے کام جو ہیں ان کے لیے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قوم کو کچھ عرصے کے لیے تو بے وقوف بنا سکتے, پر ہمیشہ تو قوم نہیں بے وقوف بنے گی نا. There's a limit to it. اب آپ نے جو 110 نہیں, ایک جو آپ نے 110 روپے کر دیا ہے 119, آپ بتائیے کہ کس کے یہ آپ نے عام عوام جو ہے اس کو سہولت دے دی ہے, اور 119 روپے آپ نے کر دیا ہے بیکاز یو بلیو کہ اس سے بہت بڑی سہولت دے دی گئی ہے. رانا ارشد صاحب will answer this. رانا ارشد صاحب یہ 119 روپے 30 روپے سے ٹول ٹیکس لے کر چلے جانا اور اتنے جلدی میں جبکہ چیز مکمل بھی نہیں تھی, اس میں کیوں ایک رش میں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ جو الحمدللہ ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے تو پھر وہ مکمل ہو چکے ہیں, تو پھر عوام نے خوشی کا اظہار تو کرنا ہے نا. تو یہ وعدے پورے کرنے میں عوام پر ہی برڈن آتا رہے گا؟ نہیں, ایسے بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کراچی حیدرآباد کا فاصلہ تھا جو وہ گھنٹوں میں طے کرتے تھے, اب الحمدللہ پہلے اگر 3 گھنٹے میں تھا تو اب وہ 50 منٹ میں ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے اخراجات تھے ان میں ریڈکشن کتنی ہوئی ہے, ان کا فیول جو ہے وہ کم خرچ ہوگا, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایزیلی ان کا وقت بچے گا. تو یہ جو پیرامیٹرز ہیں, یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ روڈ مکمل نہیں, اگر مکمل نہیں تو پھر گاڑی گزرے گی نہیں تو ٹول ٹیکس کس نے دینا ہے؟ دیکھنا یہ 2 باتیں سامنے آئیں کہ آپ نے فرمایا کہ 60% اس منصوبے کا مکمل ہوا. اگر روڈ مکمل نہیں تو پھر 30 روپے کون دے رہا تھا, اور 30 کی بجائے 119 کس نے دینے شروع کر دی ہیں؟ روڈ مکمل ہے تو پھر ہی گاڑی اوپر سے گزرے گی نا, موٹر وے کی آپ نے بات کی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نواز شریف صاحب نے خود بولا کہ 60% نہیں, وہ جو اوورال منصوبہ ہے نا جی, کراچی ٹو لاہور, وہ اوورال منصوبے کی انہوں نے کراچی ٹو حیدرآباد سر, کراچی ٹو حیدرآباد, کراچی ٹو حیدرآباد تو منصوبے کی انیگوریشن ہو گئی, جسٹ ون سیکشن آف اٹ, ون سیکشن. اب اگر آپ نے ٹول پلازا کی بات کی ہے تو میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب جو میاں صاحب نے بات کی کہ اگر وہ مکمل نہیں ہے تو پھر گاڑی کہاں سے گزرنی ہے؟ گاڑی گزرے گی تو وہ پیسے دے گی, لہٰذا اس کی انیگوریشن جو تھی وہ ڈیو تھی, وہ ہونی تھی, الحمدللہ ہو گئی ہے. 2017 کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کراچی سے حیدرآباد, حیدرآباد سے ملتان اور عبد الحکیم یہ جو سیکشن ہے لاہور تک, یہ ہم آپ کو مکمل دیں گے. یہ 1152 کلومیٹر ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 6.6 بلین ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. صرف ہمیں سڑکوں پہ ہی ہم دیکھیں گے, نہیں سڑکوں پہ نہیں, آپ بتا دیں کہ 70 سال کی ہسٹری میں کراچی سے لاہور میں کتنے روڈ ہیں, کتنے موٹر وے. آپ مجھے بتا دیں کتنی حکومتیں آئیں, پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ رہی, عمران خان صاحب ان کے اتحادی تھے, ان کی گورنمنٹ رہی. پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آتی, پیپلز پارٹی آپ کو بھی نظر نہیں آتی. یہ میرا پوائنٹ ہے کہ 2002 کی قومی اسمبلی محترم عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور اتحادی تھے پرویز مشرف کے, اور شانہ بشانہ چلتے تھے. لیکن آپ کو اب ایشو یہ ہے آج کام ہو رہے ہیں. جب یہ لاہور سے اسلام آباد کی موٹر وے بن رہی تھی اس وقت بھی لوگ پریشان تھے, یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو آج الحمدللہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ سب جاتے ہیں, 3.5 گھنٹے میں جاتے ہیں. پہلے یہ 6-7 گھنٹے میں جاتے تھے. آپ جماعت کو ہدف بناتے ہیں جو اقتدار ہی نہیں دیکھا ابھی تک. نواز شریف صاحب نے بھی اگر دھرنا گروپ اور یہ کہا جا رہا ہے, یہ انہوں نے تو اقتدار ہی نہیں دیکھا. چلے پیپلز پارٹی کے 2008 سے لے کے 13 تک کے آپ کو وہ دور نہیں نظر آیا. میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں کہ اقتدار نہیں دیکھا, آج بھی اقتدار میں ہیں, خیبر پختونخوا کے حکمران ہیں, گورنمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں, NFC ایوارڈ کے تحت اربوں روپے لے رہے ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی آپ پیپلز پارٹی کو بڑا اوائڈ کرتے ہیں. سنیں, ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے ہیں وہ ہر صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہم ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ لگاتے ہیں. اگر کراچی کے کچھ روڈ تھے یا ڈرنکنگ واٹر تھا, اگر آپ بات کریں گے خیبر پختونخوا کی, تو جب پرائم منسٹر پریز کھٹک صاحب کو ملتے ہیں اور پریز کھٹک صاحب کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہم منصوبے لگا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پشاور یونیورسٹی میں جواب دے دینا 1 سال سے وہاں کا وائس چانسلر نہیں ہے اور سوات یونیورسٹی میں 3 سال سے, تو اس کا ذمہ دار ہم تو نہیں ہے نا, وہاں کے حکمران ہیں, کچھ نہیں کرنا, صرف باتیں کرنی ہے, باتیں کچھ کرتے نہیں ہے.
is under the auspices of the federal government. Luari tunnel एक connection है between Chitral and the rest of Pakistan. लुआरी टनल इन्होंने नहीं कंप्लीट किया, नहीं मुकम्मल किया। हम करेंगे, अगर ये प्रोजेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊं 2017 के एंड तक मुकम्मल रोड होगा और मुकम्मल कर देंगे। लुआरी टनल जब मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब को भी आप शामिल कर लें। बैरिस्टर साहब, वही मोटरवे की जो बात, और पीपल्स पार्टी में चूंकि बड़े रिजर्वेशन इस हवाले से आपके इस सूबे में कराची टू हैदराबाद तक का इस एक हंगामी दौरे में मैं कहती हूँ कि इफ्तिताह करना, किस तरह से पीपल्स पार्टी इस चीज़ को देख रही है? बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी उसी तरह देख रही है जैसे आज से 25 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया था, और उनका खिताब आज भी सुना जा सकता है कि मुल्क एशियन टाइगर बन जाएगा मोटरवे बनने के बाद। अच्छा, फिर 97 में भी किया, फिर यही वादा था कि एशियन टाइगर बनेगा। 25 साल से हम एशियन टाइगर बनने के इंतज़ार में हैं, और बड़े फ़ायदे होंगे मोटरवे के। अब फ़ायदा सिर्फ एक बता रहे हैं राना साहब कि 6 घंटे का सफ़र 3.5 घंटे में हो जाता है, ये फ़ायदा है। इसके अलावा कोई वहाँ पे इन्होंने कोई बनाया है, इंडस्ट्रियल जोन है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ है तो मुझे बता दें। एक आम और माड़े और गरीब और आम आदमी की गाड़ी भी नहीं जा सकती उधर, उसको वो तो बेचारी फिटनेस टेस्ट पे पूरा नहीं उतरती है गरीब आदमी की गाड़ी। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे उस वक्त तो हमसे गलती हुई, हम नहीं कर सके। हम कहते हैं कि आए मिलें, अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, एक हम नया ओहदा क्रिएट करें, लॉर्ड मेयर ऑफ पाकिस्तान, ताकि प्राइम मिनिस्टर, मुझे दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर रोज एक सड़क का इफ्तिताह करता हुआ दिखाए, मेयर से ऊपर का बंदा नहीं करता। लेकिन ये दोनों भाई, एक को हम लॉर्ड मेयर बनाते हैं पाकिस्तान का, एक को डिप्टी मेयर बनाते हैं पाकिस्तान का, लेकिन खुदा के लिए वजारत उज़्मा किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़े। पार्लियामेंट महीनों से इंतजार कर रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। ट्रंप हमें धमकियों से फोन देता है, आपको एक कॉस्मेटिक किस्म की काम करने पड़ते हैं और झूठी गिरफ्तारियां करनी पड़ती हैं। हम इंतजार में है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई डिप्लोमेसी के ऊपर 5 फिक्रे पार्लियामेंट के अंदर बोले। हम इंतजार में है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर 3 मिनट बात करे। हम इंतजार के अंदर हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी की सूरत हाल इसहाक डार की आंखों से नहीं, आम आदमी की आंखों से हमें पार्लियामेंट के अंदर बताएं। हम मुंतजर हैं लीडर ऑफ द हाउस के फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स। हम कहते हैं कि आए, खुदा के लिए तशरीफ लाएं, आप वजीर आजम इसकी वजह से हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे पास फीते ज्यादा हैं, दिन कम है, रोड पूरा हो या ना हो, फीता आ गया ना, फीता लगाओ, मैं फीता काटूं ताकि टीवी के ऊपर मैं फीता काट के दिखा दूं कि मैं फीते काटने वाला प्राइम मिनिस्टर हूं। लेकिन खुदा के लिए ना करें राना साहब, हम तनकीद आप पे करना ऐसी नहीं चाहते, लेकिन आप मेयर से ऊपर उठते ही नहीं है, आप सड़क से ऊपर बात ही नहीं करते, आप कमीशन माफिया से हटते ही नहीं है, आप लोगों के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते। कभी प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू किया रोजगार के बारे में? वो एक लैपटॉप झूठी सी स्कीम जो छोटी छोटी थी, वो शुरू प्राइम मिनिस्टर भी लैपटॉप बांटने लगते हैं, 6 महीने के बाद पता नहीं चलता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बातें कोई नई तो नहीं है ना। 2014 में भी तो पीपल्स पार्टी फिर खड़ी थी इनके साथ। नहीं, क्यों खड़ी थी? देखिए, फर्क लेने आप जैसे लोगों को सवाल के लिए एक फर्क बहुत जरूरी है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खानदान शरीफा की करप्शन के खिलाफ आती, इनके गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ आती तो हम कहते। लेकिन अगर इन्होंने क्या कहा, इंपायर की उंगली हमें तंग करती है, जिस उंगली के इशारे पे ये आए थे और जिस आप पारा के दफ्तर में ये मुस्कुराते हुए गए थे, जिस एम्पायर के इंतजार में थे, हमें उससे इख्तलाफ था। आज ये निकले सड़कों पे, हम कहते हैं इकट्ठे, आज भी कहते हैं कि जो पनामा इंक्वायरी बिल हमने सेनेट से पास करवाया, आए पार्लियामेंट के लिए हम अंदर दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं, सड़कों के ऊपर दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं। चंद माह के अंदर आपको ये जिया की बाकियात नजर नहीं आएंगी। पर आमिर साहब, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर भी तो बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब बरमला हर चैनल पे बोलते हैं कि पनामा में तो नवाज शरीफ बच ही नहीं सकते। क्यों नहीं? फिर क्यों कहना पड़ रहा है इनको कि जरदारी साहब से इनको क्लियरेंस नहीं मिली बैरिस्टर एतजाज एहसन को कि भाई पीटीआई की तरफ से वो केस लड़ लेते? स्टेटमेंट है सेनेटर एतजाज एहसन की, और मैं साथ था उनके उस दिन जिस दिन उन्होंने लाहौर में मलिक शाहिद इम्तियाज की बस्ती के ऊपर ये बात की। उनके आड़े आई ना? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे से पीटीआई ने नहीं पूछा वकील करने के लिए। देखिए, हम अगर बाबर अवान साहब को इजाजत दे सकते हैं, साहब के चेयरमैन कहते थे कि हम तो चाहते थे, अप्रोच किया एतजाज एहसन साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है कि मुझे नहीं पूछा इन्होंने। देखिए, बात यह है कि अगर इनके पास अच्छा वकील मुयस्सर नहीं था तो हम जरूर इन्हें देते,
ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. دیکھیں جیسے ٹی او آرز بنانے تھے ان کے پاس اپوزیشن اکٹھی نہیں نظر آتی, اس ایشو پہ بھی اپوزیشن اکٹھی نہیں نظر آتی. جہاں پہ ہم لوگ ہیں نا لیڈ کرتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں. ہم نے ٹی او آرز بنا کے دکھائے, ہم نے آگ اور پانی, اے این پی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, ہم نے اکٹھے بنا کے ٹی او آرز بنا کے دکھائے نا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کلیکٹیو وزڈم کے لیے کام نہیں کریں گے, اپنی اناؤں کو ختم نہیں کریں گے, لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں سیکھیں گے. ہم آج بھی انہیں دعوت دیتے ہیں بغیر تنقید کیے کہ ہم اپوزیشن جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی کو, دوسری اپوزیشن جماعتوں کو, being the largest opposition party in the Senate of Pakistan and the National Assembly of Pakistan, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہم لوگ ملیں, بیٹھیں. اکیلے لڑکے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں اکٹھا کرنا پڑے گا. نہیں تو اسی طرح ایک ملک کی کمپنیاں آتی رہیں گی, اس کے فرنٹ مین وہ کمپنیاں ہوں گی, منافع کسی کے اکاؤنٹس میں جائے گا, فلیٹ پہلے 3 سے 4 ہو گے, 4 سے 8 ہوں گے, 8 سے 16 ہوں گے, اور الزام بیچارے مرحوم و مغفور میاں شریف صاحب پہ جاتا رہے. رائٹ, ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. بریک ایک تو میں جانتی ہوں کہ آپ ان کی بات پہ ضرور کامنٹ کریں گی, لیکن آئندہ انتخابات میں جو یہ پیناما گیٹ سکینڈل ہے, کیا یہ بنیادی انتخابی مہم کا ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی, عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے, کرپشن انوالوز ایوری تھنگ. آپ اگر کسی سسٹم میں کرپشن آ جائے تو نہ میرٹ کا سسٹم رہتا ہے. اس وقت ہمارے حالات اس طرح کے اس ملک کے ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک غریب طبقہ ہے اور ایک امیر طبقہ ہے. آپ نے مڈل کلاس تو تقریباً ختم ہی کر ڈالی, ہارڈلی ایگزسٹ یو نو. اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ مسلسل کرپشن. دیکھیں نا, جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے. آپ کو پوری قوم کی بہتری کے طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, نہ ان کو پڑھائی کا شوق تھا خود, نہ انہوں نے آگے سوچا کہ اس قوم کو بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں. میں بتا رہی ہوں آپ کو, میں غلط بالکل بات نہیں کر رہی. ان کو خود بھی خاص پڑھنے کا شوق نہیں تھا. انہوں نے آئندہ دھیان رکھا ہے کہ آئندہ بھی ہماری قوم پڑھی لکھی نہ ہو. نہ ان کا دھیان ہے میڈیکل سروسز کی طرف. میں تو ڈاکٹر ہوں نا, اور پچھلے 8 سال سے حکومت جو ہے پنجاب کے اندر اس وقت ان کی نواز شریف صاحب کی ہے, پہلے شہباز شریف صاحب کی. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو میڈیکل سروسز بہت امپروو نظر آتی ہیں, نئے بڑے بڑے ہسپتال بن گئے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا جو سرجیکل ٹاور ہے میو ہسپتال میں, اور جو آپ کا پی آئی سی گجرات میں ہے, یعنی کیونکہ اس پہ ہمارے پرانے چیف منسٹر کا نام لکھا ہوا ہے, چودھری پرویز الہی کا تختی کے اوپر, وہ مکمل ہونے کوئی نہیں آتے. راتوں رات سڑک بن جاتی ہے, ہسپتال نہیں بنتے. پی آئی سی میں آپ چلی جائیں, یہ ابھی قریب ہی ہے آپ کے, آپ تو آئی ہوئی ہیں نا اسلام آباد سے, جائیے ذرا دیکھیے کہ بیچارے شدید بیمار مریض جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے وہ اپنی دوائی لے رہے ہیں. آپ لیڈی ولنگٹن ہسپتال چلی جائیے, جہاں میں نے بہت عرصہ کام کیا, ایک پلنگ پہ 3 مریض ہیں, ایک پلنگ پہ 3 پریگننٹ عورتیں ہیں. اس کی 120% آکیوپنسی ریٹ ہے. ان کے چیف منسٹر صاحب کو اتنا شوق تھا آزادی چوک بنانے کا, آپ کو آزادی چوک بنا وہ بڑا سا تاکہ بتیوں پر, کہ انہوں نے لیڈی ولنگٹن ڈیمولش کرنے لگے. وہ تو بڑی مشکلوں سے آئی وینٹ انٹو دی کورٹ, اس کے دا کہ میں نے سٹے لیا کہ خدا کے لیے یہ ہسپتال مت آپ ڈیمولش کریں. یہاں بیچارے غریب لوگ آتے ہیں اپنی صحت کی سہولت کے لیے. رویہ جو ہے, priorities are totally wrong. ہماری priorities بالکل صحیح ہیں. This is not our agenda. ایک سیکنڈ. ڈاکٹر یاسمین, why can't these issues be the agenda of PTI? مطلب آپ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے پاس ایک we have a province. اس پروونس کے اندر پچھلے دنوں میں پلڈیٹ نے اور فیفن دونوں نے اپنا سرویز کیے. 18 سوشل انڈیکیٹرز جو ہیں اس میں اس وقت خیبر پختونخوا لیڈ کر رہے ہیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن از ایٹ دا ٹاپ. پولیس میں آپ کو پتا ہے کہ پولیس ہماری ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہے. ہم لوگوں نے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے, ایک خاتون جس کو ہوز پریگننٹ, اگر وہ 3 چکر مارے نا ہسپتال کے, وہاں کسی بھی سرکاری ہسپتال کے اینٹی نیٹل کروانے کے لیے, تو ہر مرتبہ سے 500 روپے دیے جاتے ہیں. ٹو انکریج ہر ٹو کم ٹو دا ہاسپٹل, سو 500 روپے دیے جاتے ہیں کہ آپ آئی ہیں, یا آپ کو دوائی بھی دی ہے, 500 روپے بھی دیے تاکہ آپ اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں, یا آنے جانے کا جو آپ کا کرایہ لگا ہے, جسٹ ٹو انکریج کہ وہ ہسپتال آئیں. ہسپتال میں ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر 1000 روپے دیا جاتا ہے.
اسپتال میں ڈیلیوری کے بعد جب پوسٹل چیک کے آتے ہیں تو پھر 800 روپے دیے جاتے ہیں. اب وہ سڑک پہ تو نظر نہیں آئیں گے. ہم وہی پیسے کوئی بڑی سی سڑک بنا دیتے تو سڑک ضرور نظر آتی ہے, اوور ہیڈ بھی نظر آتی ہے. یو تھنک کے پی میں جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے دیٹ ول اسپیک والیومز, لوگوں کو دکھے گی. No, but let me explain something to you. Look at our priorities. میں اپنی priorities کی بات کر رہی ہوں. ہمارے لیے priority health education, ہم چاہتے ہیں کہ جو human resource ہے پاکستان کی, جو آپ کا سب سے valuable asset ہے, آپ کا سب سے valuable asset انسان ہے نا. آج اگر میں یہاں بیٹھ کے اور بحث کر رہی ہوں اور میرے میں اتنی وہ تھی کہ جا کے میں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑی, تو آپ کا کیا خیال ہے میرے میں اور وہ جو میری گاؤں میں میرے ساتھ بچپن میں میری دوست کھیلا کرتی تھی, اس میں میرے میں کیا فرق تھا؟ باپ کی تو اس کی بھی باپ کی اتنی زمینیں تھی جتنی میں پڑھ لکھ گئی. I became a doctor, I was more confident in my life. This is what you have to do. You have to change people into people becoming self productive, اور حالات آپ ملک کے تب بدلیں گے جب آپ کی مڈل کلاس بڑھے گی. ٹھیک ہے, کوئی ملک دنیا میں بڑھتا نہیں ہے. اب آگے یہ مسئلہ نہیں, آپ نے بہت موقع دیا, میں آپ کو بتاؤں. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, پاناما لیکس کیا ہے ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے پوری دنیا میں. ڈیوس میں آپ کا پرائم منسٹر گیا, اس کو تقریر نہیں دینے دی, یعنی راحیل شریف کو تو تقریر دینے دی, 6 اس نے فورم ایڈریس کیے. آن دا ادر ہینڈ آپ کا پرائم منسٹر گیا, اس کو انہوں نے تقریر دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یو آر انڈر انویسٹیگیشن, ہم تو آپ کو تقریر نہیں دینے دیتے. اس سے زیادہ کوئی شرم والی بات ہو سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیے, ہم نے پاناما لیکس لائے؟ کوئی بیچارے ہر وقت اپنا نواز شریف صاحب کو تحریک انصاف یاد آتی ہے. ارے بھائی, انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ لائے ہیں, جھوٹ بولا ہے, sue them in the court. BBC نے جھوٹ بولا ہے, sue them in the court. جرمن اخبار نے جھوٹ بولا ہے, sue them in the court. الجزیرہ نے آپ کے خلاف خبر دی, sue them in the court. جو پاکستان کی اس وقت بدنامی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں اس بدنامی کی وجہ سے کہ ٹرمپ صاحب جو تشریف لائے ہیں وہ جو مرضی نعرے مارتے رہے. نواز شریف کیونکہ فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے, وہ فیتے کاٹنے سے, جس سے ان کو فیتے کاٹنے سے فرصت اگر ملے تو وہ سوچیں کہ شاید واقعی مجھے کوئی فارن پالیسی کے اوپر بات کرنی پڑے گی. وہاں بہت بڑی تعداد ہمارے ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی امریکہ میں کام کر رہی ہے, بہت سارے پیسے بھیجتے ہیں واپس پاکستان میں. ڈاکٹر صاحبہ, ان دی اینڈ ڈیسیشن جو ہے وہ عوام لے رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں دیکھ کے. رانا صاحب جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا, آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ابھی آپ نواز شریف صاحب کی کانفرنس بالکل میں لے کے آ رہی ہوں سوال. نہیں, آپ ہو کے آئی, انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو اوپر کی میٹرو گزری اس نے ہمارے پیٹ میں روٹی ڈال. آج بھی پارلیمنٹ کے اندر سب سے ان کی دھاندلی کے بعد سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ ہم ہیں. سینٹ آف پاکستان کے اندر کون ہے؟ ہم ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کون بنے گی جماعت, یہ تو دعوے ہیں. شیخ رشید کو ہی زیبا ہے ایسی باتیں کرنا. رانا صاحب ان کی کام ان پہ چھوڑ دیں. بات اتنی ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے ساری بتائی ہیں روڈز کا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور کو آپ نے بھی وزٹ کیا, سب سے زیادہ یہ بجٹ جو لگا رہے ہیں یہ روڈز کے اوپر لگاتے ہیں. اور لاہور کے 4 روڈز ہیں جو ان کے بڑے فیورٹ ہیں. ایک ہے مین بلیوارڈ, ایک ہے فیروز پور روڈ, ایک ہے جیل روڈ, اور ایک ملتان روڈ وہ یتیم روڈ ہے جو 3 دفعہ انہوں نے توڑا ہے اور تیسری دفعہ بنا رہے ہیں 8 سال کے اندر. لوگوں کو اس کے اوپر چلنا نصیب نہیں ہوا. اچھا, اربوں روپیہ, 190 ارب روپیہ ان 4 روڈز کے اوپر ضائع کیا گیا ہے ان پچھلے 8 سال کے دوران, اور آج بھی. اچھا, بنائے روڈز, جیسے رانا صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ روڈز اس لیے بنتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کے پروگرام میں ٹائم پہ پہنچ سکیں. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا لوگ ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ سارا پیسہ سڑکوں کے اوپر لگاتے ہیں اور ٹریفک ہر جگہ پہ سٹک ہے, جیم ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے ہیں پی کارز کے اندر ٹریفک جیم ہے. ابھی باہر نکلیں, ابھی روڈ کے اوپر جا کے دیکھیں, ابھی جمعہ ہے, جمعے کے بعد کے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں. ایک روڈ یہ چلتا ہوا مجھے دکھا دیں کہ بھئی بڑے آرام سے یہاں پہ سموتھ. انہوں نے جتنے مین بلیوارڈ کو انہوں نے بنایا جی سگنل فری روڈ, اور سگنل فری دیکھیں کوئی بھی شہزادہ سلیم کے ذہن میں آتا ہے کہ آج سے یہ روڈ سگنل فری ہوگا, اور وہ سگنل فری ہو جاتا ہے. اچھا, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب اس کا جب آپ نے یو ٹرن لینا ہے, جب یو ٹرن 3 یا 4 ہوتے ہیں تو پریشر نہیں ہوتا, سارا پریشر جا کے ایک یو ٹرن پہ آتا ہے. میں پیچھے سے تو 3 منٹ پہ پہنچ گیا, اب جو 1 گھنٹہ مجھے اس یو ٹرن پہ اس راؤنڈ اباؤٹ پہ آگے کھڑا ہونا ہے, اس کی ہمیں کوئی سائن. دیکھیں نا, یہ بڑے ماہر لوگ ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تانبے سے سونا بنا کے دکھایا تھا چنیوٹ میں, یہ ایسے ہی تانبے سے سونا بناتے ہیں, اور وہ گر انہوں نے کسی اور کو نہیں دیا, وہ گر صرف میاں شریف صاحب دے کے گئے حسین نواز کو
کہ تانبے سے بیٹا سونا کیسے بننا ہے. اسی لیے بیٹھے بیٹھے ہماری ہی ایج کے ہوں گے اور لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ جیسے وہ پہنچ گئے. آج بھی میں ان سے سوال کرتا ہوں علینا ان کے منصوبے کدھر گئے؟ یلو کیب کھربوں روپیہ لگا, ایک یلو کیب سڑک کے اوپر دکھائے. گرین ان کی ٹیکسی, بات تو سن لینا رانا صاحب تحمل سے, گرین ٹیکسیز ہیں کدھر ہیں؟ ان کے دانش کو ایک یونیورسٹی انہیں تو تانا مار رہے ہیں نا, ان ایک یونیورسٹی یہ بتائیں جس کا افتتاح انہوں نے کیا ہے, ایک ہاسپٹل یہ بتائیں, بی ایچ کیو, ابھی میں بات تو سن لینا رانا صاحب, حوصلہ ہمت, آپ حکومت ہے اپوزیشن ہے, حوصلہ جی آپ فرمائیں جی یونین کاؤنسل وائز آپ کو آپ نے برن سینٹر کا کہا, میرے حلقے میں پیچھے ایک حادثہ ہوا, 3 بچیاں سگی بہنیں تھیں, وہ بیچاری جھلس گئیں آگ میں. اچھا انہیں شٹل کاک بنا دیا, میو ہاسپٹل ہے ان کا, ہمارے پاس برن سینٹر نہیں, سروسز لے جائیں, انہوں نے کہا جی جناح لے جائیں, جناح والوں نے کہا شیخ زائد لے جائیں, تینوں بچیاں بیچاری انتقال کر گئیں. ایک برن سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس لاہور میں, شائننگ لاہور کے اندر. ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ کہتے ہیں نا کوئی دنیا کا بندہ آپ کی اورنج ٹرین دیکھنے نہیں آئے گا, کوئی دنیا کا بندہ آپ کی میٹرو دیکھنے نہیں آئے گا. آتا تھا تو شالامار باغ دیکھنے آتا تھا, وہ آپ نے ختم کر دیا. اور عامر صاحب یہ تمام چیزیں یہاں کی بھی عوام دیکھ رہی ہے, یو تھنک کہ پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن ریسٹور کرنے میں یا اپنے آپ کو ریوائیو کرنے میں, سنس بلاول بھٹو کہتے ہیں لاہور اور ٹارگیٹنگ پنجاب, ریسٹور کر پائے گی پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک کا بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, چلیں ہم لوگ آؤٹ تھے فور دا لاسٹ 4-5 ایئرز, ہم پالیٹکس کے اندر اس طرح ان نہیں تھے. ہماری خیال ہے 2013 میں ہمارا کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا, ہمارا لیڈر کوئی تقریریں نہیں کر رہا تھا. یہ دونوں تھے ماشاءاللہ, انہیں اجازت تھی, یہ کیمپین چلاتے تھے. ہمارا تو پرائم منسٹر کا بیٹا نکلا کیمپین کرنے کے لیے, اغوا ہو گیا, گورنر کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے, ہمیں گولیاں ماری جاتی تھیں, ہمیں تو نہیں تھی. اب ہم کیمپین پہ آگے, لوگوں نے ان 4 سالوں کے اندر دیکھ لیا کہ دونوں طرف سے جو باتیں ہیں, یا اسپیشلی ان کی, یہ ہے سرمایہ داروں کی حکومت, سرمایہ داروں کے لیے اور سرمایہ داروں کے ذریعے یا سرمایہ داری کے ذریعے پیسہ لگا کے. تو اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹیز امپروو نہیں ہو رہی ہیں, آپ کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے, تو کون سی گورنمنٹ آپ کو یہ فیسلٹیز دیتی ہے؟ آپ کو روزگار کون سی گورنمنٹ دیتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو 2008 سے 13 تک کے ٹائم کے بعد چانس دیا جائے گا دوبارہ؟ ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو پراسپیکٹس نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے؟ انشاءاللہ میں آپ کو سندھ میں گورنمنٹ وہ بتائیں گے, ہماری حکومت ہے نا, سندھ میں ان کا کوئی ایک ایم این اے بھی چھوڑ آپ نے جو کیا وہ بات تو سنیں, میں وہی بتانے لگا ہوں. یہ آپ اپنے ایم این اے سے پوچھیں, وہ آپ کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں انہیں پتا ہے کہ یہ نامرادی کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ میں وہ یہ نہ نظر آئے کہ نواز شریف صاحب کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے, ریزائن کیا ہے, ہمارے پاس آئے, اور ہمارے پاس دیکھیں کوئی ایم این اے پیپلز پارٹی کو جوائن کیوں کرے گا؟ نہ ہم اسے منسٹری دے سکتے ہیں, نہ ہم اسے فنڈز دے سکتے ہیں. بات اتنی ہے کہ سندھ کے اندر اگر ہماری پرفارمنس اتنی بری ہے تو یہ دوسری پارٹیاں اس وقت جا کے انہوں نے تو سندھ میں بیجا کروا دیتے. اس وقت تو یہی نظر آتے ہم مڑ جاتے. ارے بھائی ادھر ووٹ ہوا, آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا, پی ٹی آئی کے ووٹ 71 ووٹ تھے صوبائی اسمبلی میں, 71 ووٹس, سینچری بھی پوری نہیں کر سکا. تو یہ حال ہے. اگر آپ کو سندھ کے عوام اتنے یتیم نظر آ رہے ہیں, اتنے مسکین نظر آ رہے ہیں, تو بھائی ادھر ٹائم دے, جا کے پارٹی کو آرگنائز کریں, ان کی مدد کریں. بات اتنی ہے کہ نعرے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پاکستان کی پالیٹکس کو علینا واپس لانا چاہتے ہیں ایشوز کے اوپر, یہ سڑکوں سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ دھاندلی ایشو ہے, ہم مانتے ہیں کہ کرپشن ایشو ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایشوز کی ایک لسٹ بنائیں. کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی, یہ نہیں کہ مجھے 2 سال دھاندلی ایشو لگتا ہے, 2 سال کے بعد دھاندلی پیک, اب میرا کرپشن ایشو ہے, 2 سال کے بعد کرپشن پیک. جیسے میاں صاحب فرمایا کرتے, 2 وعدوں پہ آئے تھے نا یہ, ایک روشن پاکستان, اور آج اخبار کی آپ فرنٹ پیجز دیکھیں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, اور وزیر پانی اور بجلی نے کہا ہوتی رہے گی, 12 گھنٹے بھی ہوگی, 16 بھی ہوگی. آپ کے سندھ میں ہوتے ہوئے ان کو سندھ بھی روشن کرنا پڑ رہا ہے. آخری بات, اور دوسری بات تھی ان کی کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے, ہم گھسیٹیں گے, پھانسی پہ لٹکائیں گے, ہمیں 10% کہتے تھے, 100% نکل آئے ہیں. احتساب ضروری ہے اور احتساب کروائیں اور کریں بھی. چلیں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر صاحبہ. جی علینا, میرا خیال ہے ہم سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی ملک کی حالت جو ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں نا, تو دیر سرٹن سوشل انڈیکیٹرز. ان سوشل انڈیکیٹرز میں آتا ہے جی مٹرنل مورٹیلٹیز, انفنٹ مورٹیلٹی. آپ کو پتہ ہے یہ لیڈنگ چیزیں, وجہ یہ کہ یہ مارجنلائز سیکشن ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا. اگر کوئی سوسائٹی اپنی خواتین اور اپنے بچوں کے بارے میں اچھا
काम करता हो तो उनके ऑटोमेटिकली सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव हो जाते हैं, और आप किसी भी सोसाइटी के बारे में या किसी मुल्क के बारे में उनकी सिविल उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाते हैं तो आप कहते हैं जी इनके सोशल इंडिकेटर्स क्या है, इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है, इनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह आपको पता है नून लीग की है, 45% ऑफ योर चिल्ड्रन आर स्टंटेड इन ग्रोथ। मैं नहीं फिगर बता रही, ये आप पढ़ेंगी, यू विल बी रीडिंग अबाउट इट। 45% वो बच्चे हैं जिनको रोटी नहीं खाने को मिलती प्रॉपर, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ यानी उनका जो कद काट है वो भी कम रह जाता है और जो दिमागी डेवलपमेंट है वो भी कम रह जाती है। उन बेचारों ने सारी जिंदगी अब compete करना है उन लोगों के बच्चों के साथ जो बहुत सारी रोटी खाते हैं, ठीक है जी। नंबर 1, आपने माँ का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं इसको, कितनी माएँ हर लाख डिलीवरीज में फौत हुई। पाकिस्तान इस वक्त शर्मनाक हद तक 276 mothers are still dying, 176 mothers are still dying ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी हो रही है हमारी, जिसके बारे में हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है ना था, हमने साइन किए थे, सिग्नेटरीज थे, वी कुड नॉट अटेन दैट। अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक नई साइन कर दिया इंटरनेशनल एग्रीमेंट के। नहीं पहले तो असी मामा नहीं बचा सके, हुण इंशाअल्लाह असी माँ बचा, क्योंकि सड़कें बना रहे हैं हम, उन सड़कों में माओ को खड़ी कर देंगे। 50% ऑफ विमेन, 50% पाकिस्तान की खवातीन अनीमिया की शिकार है, खून की कमी की शिकार है। ये वो खवातीन है जिन्होंने माएँ बनना है, कल उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे करेंगी? मकसद ये है किसी का ध्यान नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क के अंदर। उनको आज तक नहीं समझ आई कि गरीब आदमी वो जो बेचारा गांव में रहता था वो अपनी छोटी छोटी खेती बाड़ी से वो अपने बच्चों का पेट भी पालता था, अपने हालात भी बेहतर करने के इन्होंने उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया कि कहीं वो ना हो जाए। ये जिस कोल गैस प्लांट की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर है। मैं आपको बताती हूँ इनकी कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट थी कि मेजॉरिटी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन जो है हाइडल पावर के थ्रू होगी। हाइडल पावर का आप हाल इनका ये देख लीजिए, भाषा डैम जिसको कह रहे हैं, डैमर भाषा डैम, एक ईंट, बहुत बड़ी बात है, एक ईंट, कुछ नहीं वहां हुआ। आई नो इट बिकॉज आई ट्रेवल वेरी फ्रीक्वेंटली टू दैट एरिया। कोई काम उसके बारे में नहीं हुआ। अब आप आ जाएं, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल, बड़ी बड़ी बातें ना करें, छोटी सी बात करें। आप यहां से उठिएगा जरूर, साथ गंगाराम अस्पताल है, आप गंगाराम से दूर तो नहीं है ना, साथ है बिल्कुल, वहां चले जाएं। मरीज अस्पतालों में आपको पता है क्यों आते हैं? वहां डॉक्टर होते हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं है। एक साहब से जिनसे मैं बात करी थी बाहर एक हल्के में, आपको ये बात बता रही हूँ, सिर्फ इस वजह से मरीज बेचारे अस्पतालों में जाते हैं और धक्के खाते हैं। वहाँ कोई और सहूलत ना हो, कम से कम वहाँ डॉक्टर होता है, और कुछ नहीं तो डॉक्टर दवाई लिख के दे देगा, दवाई बाहर से आ जाएगी, मरीज का ऑपरेशन हो जाएगा, कुछ सिजेरियन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए गरीब लोग मजबूर होकर अस्पतालों में जाते हैं, और इस वक्त सवाए गरीब के अस्पतालों में कोई और नहीं जाता। अलीना बात ये है, और डॉक्टरों की तनख्वाहें जो है ना वो, तो मैंने अर्ज करा, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। हमारे तो पनामा नजर आ रहे हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, उनके भी पनामा देख लें। नहीं जी, और उसके बाद बड़ा झूठ, ओके उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। उसके बाद और हम अपोजिशन में है ना, ये इल्जाम ना लगाएं। जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। ये क्या बात है? किसने डॉक्टर आसिम पकड़ सकते हैं ना जी, ठीक भी पकड़े। अब मुझे मौका दे राना साहब, और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जमात दावा के अमीर हाफिज सईद को अभी उनकी नजरबंदी क्यों नजर आ रही है? तो ना करें। गुजारा ये है कि बिलावल साहब लंदन दुबई से खेलते खिलाते आ गए, ये बैरियर टाउन में 8 अरब का हुसैन नवाज बैठ गए, 8 अरब का ताजमहल किसने गिफ्ट दिया? खामोश करा दें। लेकिन आप भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। मेहरबानी, आप देखें ना, मैं नहीं कह रहा हूं, चलो हो गया, बिलावल साहब वापस आ गए जी, ठीक हो गया, शादी करके उधर की नेशनलिटी ले, ठीक हो गया। ये फर्क है। इशू ये है, हमने कब रोका कि ये अयान अली कौन है? एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल खोसा साहब उसके साथ साथ फिर रहे हैं कि जनाब ये अयान अली को ECL लिस्ट से निकाल दे। इतना मैं समझता जो दिल्ली का समंदर इनके दौर में था, स्विस बैंक के अरबों डॉलर कौन ले गया? अब जरा इनको क्या देखो, स्विस बैंक के अरबों डॉलर किसने देने हैं? यही अदलिया और जरदारी साहब क्यों नहीं एक्शन लिया? और कोर्ट ने एक्शन लिया और परवेज
کیا ہوا؟ پرویز اشرف کے دور میں، پرویز اشرف کے دور میں اور گیلانی صاحب کے دور میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سزا دے دیں. زرداری صاحب ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ لیٹر نہیں لکھنا سوئس بینک کو، لکھ دیا، نہیں لکھا، انہیں یاد نہیں ہے، ٹائم بار کر دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں جس طرح ان کا فیلئر ہوا ہے اور جس طرح برسٹو صاحب میرے بھائی ہیں واپس آ گئے اور خود یہ این اے 122 میں یہ بڑی بات ہے، میاں صاحب کی ضمانت 800 ووٹ ملے. اگر وہ وزیر اعظم سوالیہ نشان یہ ہے ایک میاں صاحب کی کونسلر ایشو یہ ہے جواب بھی گورنمنٹ کی طرح، اپوزیشن کی طرح تانا زنی نہ کرے. ایوب خان کی گورنمنٹ بنے، گود سے پل کر جو کچھ انہوں نے کیا اور اب ان کو بتا دیں کہ یہ اور یہ بولتے رہیں گے، خاموش نہیں ہو گئے، لکھ لیں یہ خاموش نہیں ہو گئے. علینا ایشو یہ ہے حکومت بنے، ہم افطار کر رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج تھی وہ 15,000 انڈیکس میں ملی تھی، آج 52,000 انڈیکس اس میں جو ہوا ہے وہ پاکستان کی عزت میں اضافے کا سبب بنا ہے. آج اقتصادی راہداری جو 36 بلین ڈالر کی تھی آج کراچی اسٹاک ایکسچینج، آپ یہ اسٹاک ایکسچینج کی مثالیں مت دیا کریں عوام کو. عوام کے تو ایشوز ہیں، عوام کا اعتماد ہے، عوام کے ایشوز جو کہ تو ہیں سر، عوام کے حالات عوام کے ایشو یہ ہیں، عوام کے حالات نہیں بہتر ہوئے. ایجوکیشن کو ہم نے بہتر کیا، ہیلتھ کو ہم نے بہتر کیا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو انشورنس ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے کہ ایک غریب آدمی 5 لاکھ تک اس کا علاج کروائیں گے، ہم اس کو میڈیسن دیں گے، اس کے گھر کا خرچہ دیں گے. تو یہ الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا. اس سے پہلے ہم پورے پنجاب میں آپ کو دورہ کرنے کا نہیں کہا جا رہا ہے، لاہور میں ہی نکل کے آپ دیکھ پورے پاکستان میں جو بڑے ہاسپٹل ہیں ہم ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور یہ سب کا منصوبہ ہے. 341 ارب کا جو کسان پیکج میاں نواز شریف صاحب نے دیا وہ کراس دی وہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور الحمدللہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور ہمیں غیر سنجیدہ اپوزیشن کو بھی فیس کرنا ہے جو آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے ہیں اور ایسے لڑتی ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں کرتے اور وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ہم نے تو بجلی کے منصوبے بھی لگائے ہیں، ہم نے تو ضرب ادب کو بھی الحمدللہ کامیاب کیا ہے اور ملک میں دہشت گردی ختم کی ہے. بس یہ بولتے رہے یہ ان کی جمہوریت. میری بات نہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا ہے، نہ انہوں نے ٹاک شو کے اندر کسی کو بات کرنے دے. دیکھیں تو وہ اسٹاک ایکسچینج کی بڑھوتی کو آپ لوگوں نے اکانومی سمجھ لیا، نیچے لوگوں کو بند کر دیا، پیکج دیتے ہیں لیکن کسان سڑکوں کے اوپر ہے. یہ برآمدات کے دیکھیں آپ کی ایکسپورٹس جتنی بری، آپ کی کاٹن کی ایکسپورٹ تاریخ میں اتنی بری نہیں ہوئی. ان کی ناکام لیگ حکومت کے لیے خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں نے جو انجام سوچا ہوا ہے ہمیں تو وہ ہے. اس دفعہ کوئی شہزادہ کارپٹ کے اوپر نہیں آئے گا، انہیں اڑا کے لے کے جائے گا. 1.5 سال سے سرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے شہزادہ کی بولنا پڑے گا. 1.5 سال سے نہ سعودی اور شہزادوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، نہ سعودی پاکستان میں رہنا. ملک جو ہے لائک پرائم منسٹر سیز کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آج کے اخبار میں کالم لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لیکویڈیٹی کے حوالے سے جس شرح کو دیکھنا سب سے ضروری ہے وہ 1 سال میں واجب الادا قرض اور ہمارے فورن کرنسی ذخائر کی شرح ہے، جس میں نمایاں کمی آئی ہے. جون 2013 کے 69% سے کم ہو کر جون 2016 کے اختتام تک یہ صرف 32% رہ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کی مثال رانا صاحب نے پروگرام کے بیچ میں دی. وہ یہ بیرومیٹرز ہوتے ہیں جو کہ گیج کرتی ہے اوورآل ملک ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایون دو کہ آپ جب باہر نکلیں سڑکوں پر اور ہر گھر کے جو حالات ہیں جو بیسک سہولیات سے تک میسر نہیں ہیں ان کو، وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی بالکل برعکس اس کے ہمیں یہ کہتے ہوئے یہ سنائی دے رہے ہوتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آئندہ آنے والے الیکشنز میں چونکہ عوام نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ پرفارمنس بیسس پہ تمام صوبوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا دیگر صوبائی حکومتوں کے لیے کہ وہ کس طرح عوام کو کنونس کر پائیں گے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.